الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تھوڑی آواز باریک کر دو، ذرا بڑھا دو آواز. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہی. یہ جو پیچھے تھوڑی سی ایکو کی آواز ڈبل آ رہی، یہ بھی کم کر دے. بالکل سمپل سادہ وہ پرانے زمانے کے جو سپیکر ہوا کرتے تھے اسی طرح آپ چلا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بس اتنا کافی ہے، تھوڑی آواز بڑھا دے. اور جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہی. کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہی. جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہی. کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہی. سنیا میں ہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی. میں ہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی. مثال تیری میں دیما کیمیں جو بے مثال تو ہیں. سنیا جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہیں. کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہیں. میں ہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی. مثال تیری میں دیما کیمیں جو بے مثال تو ہیں. زمانہ پندہ پہ تیرے در تو سوالی شاکر بھی بن کے آئے. زمانے داہے سوال جنت حضور میڈا سوال تو ہیں. میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے. جی میں آپ حوث دا ہر جا ایم یار دنا چمکا چھوڑے. و یاسین پوا کے گل سہرا سر تاہا تاج سجا چھوڑے. پر فیض محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منا چھوڑے. لائق صد عز و الاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہر اس آنے والے شخص کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ میرے کریم اور میٹھے نبی کی محفل میں آیا ہے. اس نبی کی محفل میں آیا ہے جس کی محفل میں آنے کے لیے اللہ کے نوری فرشتے بھی آرزو رکھتے ہیں. میں تقاضۂ داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان دی ہو کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے. میں سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں. قبلہ آپ اوپر تشریف لے جائے، کرسی آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، بے سرہ سا بندہ ہوں. قبلہ سلطانی صاحب نے، عمر سلطانی صاحب نے بندہ نچیز کو بلایا. آپ کے انتظامیہ نے، محبت کرنے والوں نے، قبلہ صاحبزادہ صاحب نے بندہ نچیز کو بلایا. دعا کریں اللہ تعالیٰ میرا آنا پڑھنا آپ لوگوں کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. میں جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. جوانوں اگر کچھ لے لوگے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لوگے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے. نہیں تو پھر میاں یہ کہتا ہوا میں بھی رخصت ہو جاؤں گا
کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، میں آپ کی طبیعت سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ بلا مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر حسین یا حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ قبلہ صدیاں قبل میرے کریم نبی اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، صدیاں قبل میرے پاک نبی اس پاک مٹی سے گزرے، آج صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گئے۔ کسی نے کیا خوب لکھا تھا، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ سونیا اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گھر گھر چراغا حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں لوگو میرے نبی کا ذکر کیا کرو، لوگو میرے نبی کے تذکرے چھیڑا کرو، لوگو میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو۔ اے میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتی چلی جائیں۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی ایسا عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا، اس لائق سمجھا۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو نبیوں کا نبی۔ قبلہ میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے پہلے لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، جھولیاں پھیلا پھیلا کے التجائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، مالک اپنا حبیب کب بھیجے گا؟ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، منتیں کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، قبلہ ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی، ہمیں تو مفت خزانہ مل گیا۔ بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے، ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو کوئی عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا۔ اس لیے تو کسی سرائے کے شاعر نے کیا خوب لکھا تھا، جے سنی ہے تیرا حق بڑھ دے ان شان مطابق یاد منا۔ بلکہ میں سنی نہیں، میں تو مومن کہوں گا، جے مومن ہیں تیرا حق بڑھ دے ان شان مطابق یاد منا، این یاد منا تیرا مل پوے تو بے شک سال دے بعد منا۔ میاں سارے نال منا تیری مرضی ہے، سارے نال منا تیری مرضی ہے، یا انج تھی کہ آزاد منا، منظور نہ من کہیں ملہ دی جے مومن ہے میلاد من۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، قبلہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں پڑھتا، اللہ کو کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ اپنی نماز خود پڑھے؟ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں جو دینے کے لیے آیا ہوں وہ چند نصیحتیں ہیں جو میں جوانوں کے سامنے رکھوں گا۔ جوانوں کی زندگی بدلنے کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا ہے، میں جو دینے آیا ہوں وہ بھی دینے والا ہوں تھوڑی دیر تک۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم قبلہ ہمیں تو دیا، خود نہیں پڑھتا، اللہ کو کیا ضرورت آن پڑی اپنی نماز خود پڑھے؟ اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں کرتا، اللہ کو کیا ضرورت آن پڑی اپنی حج خود کرے؟ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں دیتا۔
اللہ تعالیٰ ہر ایک کام کرنے سے پاک ہے، مگر سنو، جو مالک ہر ایک کام کرنے سے پاک ہے کوئی بھی کام نہیں کرتا. سنو، ایک عمل ایسا ہے، ایک کام ایسا ہے جو خدا خود کرتا ہے اور بڑے شوق سے کرتا ہے. ایک عمل مالک ہے. سونیا ربا، تیرے بندے تجھ سے سوال کر رہے ہیں، نماز پڑھیں ہم، زکوٰۃ دیں ہم، حج کریں ہم، قیام رکوع و سجود کریں ہم. بتا تو صحیح، تو بھی کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو بھی کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میرا اللہ فرماتا ہے، او میرے بندے، آنا قرآن اٹھانا پڑھنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا، میرے بندے، میں کیوں نہیں کچھ کرتا؟ دیکھ، میں تو صبح بھی نبی نبی کرتا ہوں، میں تو شام کو بھی نبی نبی کرتا ہوں. اللہ، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں تمہیں ایک امانت دینے آیا ہوں. کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی دینا. میں تمہیں کچھ دینے آیا ہوں. آپ خالی جھولی لے کر آئے ہو، خالی جھولی لے کے واپس چلے گئے، پھر آنے جانے کا فائدہ تو نہ ہوا نا. مجھ سے پہلے قبلہ نے جو سنانا تھا، بہت ہی اچھے انداز، احسن طریقے سے ماشاءاللہ گفتگو کی. ان کے بعد میرے خطاب کا لگنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. بس میں تو چند نصیحتیں دینے آیا ہوں. قبلہ، ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں. میرے اور آپ کے کریم آقا، کریم نبی مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں. آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی. میرے کریم آقا روتے چلے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے، میرے قیمتی لفظوں کی قدر کریں گے، میرے قیمتی جملوں کی قدر کریں گے، اثر کرے نہ کرے، اور کوئی سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. مجھے آپ لوگوں کے واہ واہ کی ضرورت نہیں، آپ لوگوں کے ہاتھ لہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس مجھے آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے. چند منٹ کی حاضری ہے میرے قیمتی لفظ ضائع کرنا، اور میری ویسے عادت ہی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کا وقت ضائع کروں، ایسے ہی بے تک کی باتیں سناتا رہوں. مجھے یہاں بلایا گیا، کچھ دینے کے لیے بلایا گیا، نہیں تو قبلہ عالم گفتگو کر کے گئے. اس کے بعد میری کیا ضرورت ہے یہاں پڑھنے کی؟ خطاب تو ہو گیا، لیکن پھر بھی میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، اس کا مطلب مجھے بلایا گیا، کسی خاص کام پہ بلایا گیا. تو میں تمہیں امانت دینے آیا ہوں، کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی دینا. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں جوانوں، میں اپنے سے بڑے لوگوں کے سامنے، بزرگوں کے آگے میں سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں، ادباً احتراماً بات کرنا چاہتا ہوں، اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ میرا جو خطاب ہوتا ہے صرف جوانوں کے لیے ہوتا ہے. ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں. آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی. میرے کریم آقا روتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں. اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، دوڑ کر آئے، آقا کریم کے قدم مبارک چومے، عرض کی، سونیا خیر تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا سونیا خیر تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی. میرا سارا خطاب ایک طرف، آج کی ساری محفل ایک طرف، میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سن لیں، آپ لوگوں کے آنے جانے کا حق ادا ہو گیا. اللہ اکبر. میرے کریم نبی نے فرمایا، میرے عمر، ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوں. جبریل کہتا ہے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام دیتا ہے، اور ساتھ میں اللہ فرما رہا ہے، آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان، آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھتے 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 جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے 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 جب اس کی کمر جھک جاتی ہے، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے، تو اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. بس چند منٹ کی حاضری دل کے کانوں سے سننی. جبریل، میرے عمر، ابھی جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے.
اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا 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 جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے تو اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج کی سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں. یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا. یہ تو خوشی کی بات ہے بڈھا قبر کے عذاب سے جہنم کی آگ سے بچ گیا. یہ تو خوشی کی بات ہے, رونے والی بات تو نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے عمر تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا. او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں, میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. میرے کریم نبی نے فرمایا او میرے عمر, میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے. او میرے عمر, میں تو اس لیے رو رہا ہوں, میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے, مگر بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے, مگر بوڑھے کو گناہ کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی ہے؟ ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے بدل گیا لوک تیرا, اجے بھی بدیوں بھاز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا. قبلہ چٹی داڑھی تھی گئی ہے, کبر لتا تھی گئی ہیں, بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آندا پیا. اور جی میں انشاءاللہ اگر گناہ کریندہ مر گیوں قبر اچ مالک کو کیا منہ بند کرے گے؟ اس ویلے سونا مدینی والا ناکسیا ہونا دانے دی رات روندہ رہا کیندے پیچھے تیرے پیچھے, قیام چروندہ رہا رکوع چروندہ رہا کیندے پیچھے تیرے پیچھے. کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر دیتا کیندے پیچھے تیرے پیچھے. او بے وفا ویکھ تے سہی اساں تیرے نال کیا کیتا تے تیں سارے نال کیا کیتا؟ قبلہ اس ویلے جواب ہو سی ہائے پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی, 100 واری تیں حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی, اور پھڑ ہتھاں میں تلواراں تے نام رکھایا غازی. بلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اجے تا رب بھی نہیں کیتا راضی. ساری زندگی دی کمائی ایو نکلی, ساری زندگی دا نچوڑ ایو نکلیا, اجے رب نو بھی راضی نہ کر سکے. وہ رب جو ایک ماں سے نہیں 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. قبلہ میں 1 گھنٹے کا واز کروں نتیجہ پھر بھی وہی ہے. میں ایک ہی جملے کے اندر امت کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں. میں کہنا اتنا چاہتا ہوں اے نوجوان, بس اتنا خیال ضرور رکھنا زندگی اس طرح گزار کے مت جانا کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن جب مدینے والے کا سامنا ہو تو شرم کے مارے تیرا یہ سر جھک نہ جائے. ہاں ادباً احتراماً جھکا لینا, لیکن شرم کے مارے گناہوں کی وجہ سے تیرے کالے کرتوتوں کی وجہ سے تیرا یہ سر نہیں جھکنا چاہیے. اے نوجوان میری دوسری نصیحت, زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہ دینا, زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا کہ تیرے بڑے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ روندی جائے. اپنے بڑے باپ کی عزت کا خیال رکھنا. میں نے پہلے بھی عرض کی ہے, میرا خطاب صرف جوانوں کے لیے. اپنے بڑے باپ کی ان چٹے بالوں کا خیال رکھنا, اپنے بڑے باپ کی اس چٹی پگڑی کا خیال رکھنا, حیا کرنا. کہیں زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہ دینا کہ سر اٹھا کے چلنے والا تیرا باپ کہیں اسے سر جھکانا نہ پڑ جائے. گردن اٹھا کے چلنے والا, آنکھوں پہ آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا باپ کہیں اسے سر جھکانا نہ پڑ جائے. اپنے بڑے باپ کی اس جھکی ہوئی کمر کا خیال رکھنا. یہ جو جھکی ہوئی کمر ہے نا, یہ جو ٹیڑھی کمر ہے نا,
یہ کسی اور کے لیے نہیں ہوئی، یہ تیرے لیے ہوئی۔ وہ بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پہ بونیاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا، تیرے منہ میں ڈالتا رہا، اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا۔ ہاں خود کمزور ہو بیٹھا، تجھے طاقتور بنا دیا۔ اس کا سر جھک گیا، تیرا سر اکڑ گیا، اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، تیری کمر میں طاقت بھر گئی۔ خود بوڑھا ہو بیٹھا، تجھے جوان کر دیا۔ آج تو بدبخت جوان ہی کیا ہوا، آج تو باتوں باتوں پہ اسی بڈھے کو تانے دینے لگا۔ او بوڑھے، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ آج کل کافی کم وقت نوجوان ہیں نا میرے معاشرے کے، جو اپنے بوڑھے والدین کو کہتے ہیں اوے تم نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا۔ وہ خدا بخش مرا تھا، اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا، جائیدادیں چھوڑ کے گیا، زمینیں چھوڑ کے گیا، یہ چھوڑ کے گیا، وہ چھوڑ گیا، اور تم نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا؟ میں نے کہا او نادان، تیرے بوڑھے باپ نے تجھے جوان کیا ہے۔ اگر تو مرد کلندر ہے، اگر تو عقل مند ہے تو سن، تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے۔ بوڑھے باپ کے سامنے خزانہ تو ہے نا صحیح۔ جب نوجوان کہتا ہے بوڑھے باپ کو، والدین کو، تم نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا، تو آگے بوڑھے والدین، دکھوں کے مارے والدین، دردوں کے مارے والدین رو کر کہتے ہیں، آنسو پونچھ کر کہتے ہیں، بیٹے اساں کیا ہیں، کیا اوقات سڈی، سڈے کول ہے کیا، تیکو کیا دے سوں، اسا رول ملنگا، اسا آپ تو تنگ ہے گال صفا، تیکو کیا دے سوں، او ایسا بکھے پیاسے لوگ ہی سے سکو نا اسما، تیکو کیا دے سوں، او سڈے تصاوی شاکر آپڑے نہیں، تو آپ ڈسا، تیکو کیا دے سوں۔ سارا خطاب بھول جانا کوئی پرواہ نہیں، مگر میرا ایک جملہ کبھی نہ بھولنا بیٹے، او میرے لالے، میرے نوجوان، زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا کہ تیرے بوڑھے باپ کی یہ جو عزت والی پگڑی ہے نا کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ روندی جائے۔ اپنی آنکھوں میں حیا رکھنا، آنکھوں میں غیرت رکھنا، آنکھوں میں شرم رکھنا، بڑے والدین کی عزت کیا کر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا جب وہ جملہ میری آنکھوں سے پھرتا ہے، آنکھیں چھم چھم برسنے لگتی ہیں، دل رونے لگتا ہے۔ حضرت علی نے 14ویں صدی کے یہ نوجوانوں کو درس دیا تھا، بتایا تھا، فرمایا تھا نوجوانوں، زندگی میں جب کبھی فرصت ملے تو بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا وقت تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ ہے تو بڑی ہی تلخ کلامی ہے، تو بڑا ہی تلخ لہجہ، پتہ نہیں آپ لوگوں کو برداشت ہو یا نہ ہو۔ میں تو کھریاں سناتا ہوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں سنا رہا۔ جب میں سرائیکستان میں بیٹھتا ہوں تو پھر مجھے تو میرے سامنے مجھے چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میری مادری زبان سرائیکی ہے، اور سرائیکی میں جتنے سرائیکی خطیب گرجتے ہیں برستے ہیں، وہ یہاں تو مزہ بھی نہیں ہے ہمیں خطاب کرنے کا، یہاں تو تھوڑے ادب کے دہرے میں بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ قبلہ او سڈا ملتان دا ایریا ہے، اتنے جب تک مولوی عوام کو کھریاں نہ سناوے مولوی دی تقریر نہیں لگتی، جب تک مولوی عوام نو چنگی طرح دھوے نہ مولوی دا خطاب نہیں لگتا، تو میں ڈردا کہ نہیں عوام میں کو بھی نہ دھو چھوڑے، میں کو میڈا دکھ، میں کو تیڈا دکھ، جی تسا ہستے بیٹھے ہو نا، میرے خیال تسی سلطانی صاحب نو دھون دیو چنگی طرح کر کے، امام صاحب خیال کی تک، میں کو میڈا دکھ، میں کو تیڈا دکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ، جتے ظلم دی بھا پی بلدی ہے، میں کو روحی چولستان دا دکھ، اور جتے کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا دکھ، جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جیوں دے قبرستان دا دکھ۔ میرے کریم آقا سے پوچھا گیا، آقا سنیا میرے اچھے سلوک کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ میرے اچھے سلوک کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟
میرے کریم نبی نے فرمایا تمہارے اچھے سلوک کا سب سے بڑا حقدار تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے۔ اچھا کافی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جناب تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، صبح سویرے نماز پڑھنی، مسجد سے باہر نکلنا، گلیاں گھومتے رہنا، جناب کوئی دیکھے تو کہے وقت کا باعث یہ ادارہ ہے۔ تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، ٹک 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 لگی ہوئی ہے۔ میں تو ان اپنا بندوں پہ بڑا ہی غور کرتا ہوں۔ آپ کے ہاں پتہ نہیں کسی کی عادت نہ ہو، میرے وہاں محلے میں تو کافی لوگ اس طرح کے منافق ہیں، میں تو انہیں منافق ہی کہتا ہوں کہ بلا ہاتھ میں تسبیح ہے، باہر نکلے ہوئے گھوم پھر رہے ہیں، ٹک ٹک لگی ہے، صلی اللہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سامنے سے اگر میں ہوں بسم اللہ سید بادشاہ میرے مرشد کریم، کوئی بھی آئے اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں، ان کو پیار بھی دیتے ہیں، ان کو محبت بھی دیتے ہیں، ان کو عزت بھی دیتے ہیں، ان کو رسپیکٹ بھی دیتے ہیں، باہر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ میں سوچتا ہوں گھر آ کر یہ بندہ فرعون کیوں بن جاتا ہے؟ حد ہو گئی ہے صحیح۔ کیا تیرا اچھا سلوک باہر والوں کے لیے، تیری ماں کے لیے نہیں ہے، تیرے باپ کے لیے نہیں ہے، تیری بیوی کے لیے نہیں، تیری بہن کے لیے نہیں ہے؟ تیرا پیار کس کے لیے؟ سب سے پہلے تو تیری فیملی حقدار ہے تیرے پیار کی، سب سے پہلے تو تیری فیملی حقدار ہے تیری محبت کی، تیری عزت کی، تیری رسپیکٹ کی۔ اگر تو فیملی کو عزت نہیں دیتا، ماں باپ کو عزت نہیں دیتا، تو بیوی کو بہنوں کو عزت نہیں دیتا، تو بہر کی عزت کسی کھاتے کی نہیں ہے قبلہ۔ اللہ اکبر۔ تو جوانوں یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں۔ تمہارے اچھے سلوک کا حقدار تمہاری فیملی، تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارے بچے، تمہاری بچوں سے اچھا سلوک کیا کرو۔ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ یہ ہوگا اپنی فیملی کے لیے کس طرح کا رہتا تھا، تو مخلص تھا یا نہیں تھا؟ تو کسی کے اندر یہ عادت ہو تلخ کلامی کی، ہر وقت جناب بات پہ تلخ کلامی کرتے رہنا، یہ کرتے رہنا، وہ کرتے رہنا، یہ ختم کر۔ اقبال کا وہ جملہ کبھی نہ بھولنا، اقبال نے کہا تھا اے نوجوان، اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے، اس بستر کے اوپر کبھی نہ سونا۔ پوچھا گیا حضرت کیوں نہ سوئیں؟ آپ نے فرمایا اگر اس بستر پہ ایک بار بھی تیری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا یہاں سے اللہ کی اور مدینے والے کی محبت نکل جائے۔ اتنی بڑی سزا، پھولوں کے بستر پہ سونے کی اتنی بڑی سزا۔ آپ نے فرمایا ندان تیری نظروں کے سامنے یہ تو پھولوں کا بستر ہے، لیکن بزرگوں کی نظروں کے سامنے یہ پھولوں کا بستر نہیں، یہ لذتوں کا بستر ہے، یہ خواہشات کا بستر ہے۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا، مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتے، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ یہ جو تم نے باہر سے زبردستی شیطان کو پکڑ کر یہاں بٹھا دیا ہے نا، اس شیطان کو مار دے، نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا۔ فرماتے ہیں اقبال اس شیطان کو بیٹا گرفتار کر لے، نہیں تو یہ تم ہی گرفتار کر لے گا۔ وہ ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کے بستر پہ سویا کرتا تھا، اس کی عادت تھی، کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا۔ ہر بندے کی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ اچھا تسے تھکے تو نہیں بیٹھے سے؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پکی گال ہے جی۔ اچھا ہون جڑے تھکے بیٹھے ہو اچھی آواز نہ سبحان اللہ، سارے تھکے بیٹھے، سارے تھکے بیٹھے۔ سلطانی صاحب پہلے انہوں نے ذرا گھوٹ لو ہوتی سی، سارے تھکے بیٹھے، چلو تھکے بیٹھے رہو، جاگتے بیٹھے رہو۔ اللہ اکبر۔ ایک بادشاہ تھا کہ بلا پھولوں کے بستر پہ سویا کہتا تھا، اس کی عادت تھی کمرے کے اندر کوئی من، ہر بندے کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، اپنا مزاج ہوتا ہے، ہر بندے کی اپنی ایک عادت ہوتی ہے۔ کوئی بیڈ پہ سوتا ہے اسے چارپائی پہ نیند نہیں آتی، کوئی چارپائی پہ سونے کا عادی ہوتا ہے اسے پلنگ پہ نیند نہیں آتی، کوئی پلنگ پہ سونے کا عادی ہوتا ہے اسے چٹائی پہ نیند نہیں آتی، اور میرے جیسا بندہ ہو ہمیں تو گاڑیوں میں نیند آ جاتی، مزے کی نیند کہ ہم مسافر سے لوگ ہیں،
مزے کی نیند مارتے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں, بیٹھے بیٹھے اس طرح کی نیند آئے گی جس طرح پتہ چلے گا ہم پلنگ پہ سوئے ہوئے ہیں. میرے جیسے بندے کے نیچے تکیہ نہ بھی ہو, ایک جناب اللہ اینٹ رکھ دو میرے سر کے نیچے, مجھے تو مزے کی نیند آتی ہے. ہر بندے کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے, ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے. اس کی طبیعت تھی کمرے کے اندر قبلہ کئی من پھول لگائے جاتے تھے, اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا. ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی ملازمہ نکرانی کمرے کے اندر گئی نا, کمرہ صاف کرنے کے لیے, جھاڑو دینے کے لیے. اس نے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجائے اور بادشاہ ہے نہیں. اس لونڈی نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر پہ سونے کا مزہ چاکی لوں. ایک بادشاہ جو سوتا ہے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا, آخر کوئی تو مزہ ہوگا, کوئی تو لطف ہوگا. لونڈی نے جھاڑو رکھا, نیچے چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر. چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر, لیٹی, سر رکھا, آنکھ لگی, نیند آ گئی. ادھر سے کم بخت نیند آئی, ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا. بادشاہ نے دیکھا ہاں ذات تی کوڑ کی لی تے شیرہ نال جپے. 2 ٹکے دی ملازمہ بادشاہ دے بستر دے چڑھ گئی. جرات کیسی, بادشاہ نے سوٹا اٹھایا, مارنے لگ گئے. اب بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا, نیچے عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا. لونڈی ملازمہ روتی بھی ہے ہنستی بھی, روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے. بادشاہ اوپر سے مار رہا ہے, نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے, روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے. بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے, کہا لونڈی تجھے ماریں گے بعد میں, تیری طبیعت بعد میں بنائیں گے, پہلے یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے پھر ہنسی کیوں ہے. اچھا رونا تو تیرا حق بنتا ہے, تجھے مار پڑ رہی. عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا, تم ہنس بھی رہی, ہنسی کیوں ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی. اچھا پھر ہنسی کیوں ہے. کہا ہنسی اس لیے ہوں, اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئے اسے اتنی سزا مل رہی, اور جو بادشاہ ساری زندگی پھولوں کے بستر پہ سوتا رہے اسے کتنی سزا ملے گی. اقبال کہتا ہے جو ایک لمحے کے لیے لذتوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوئے, یہاں سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے, اور جو نادان ساری زندگی خواہشات کے بستر کے اوپر پڑ رہے اس کا کیا بنے. اے نوجوان یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہے. بس وہ جملہ نہ بھولنا, میں وہی جملہ دینے کے لیے اتنے سفر کر کے یہاں پہ آیا ہوں. زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہ دینا کہ تیرے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ روندی جائے. کون کرے گا ہماری شفاعت, کون بچائے گا جہنم کی آگ سے. ہمارے شب و روز گناہوں میں بیتے چلے جا رہے ہیں, ایک دوسرے سے نفرتیں بانٹتے گزرتے بیتے جا رہے ہیں. کون کرے گا ہماری شفاعت. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ بلا آؤ ہم ایک لمحے کے لیے اپنی قیمتی زندگی کے چند دنوں کا حساب کتاب لگا کہ بلا اگر 60 سال کی عمر بھی ہو, 60 سالہ عمر لگا لیتے ہیں, 60 سالہ عمر بھی, 20 سال تو ویسے ہی سونے میں گزر جاتے ہیں. 60 سال بندے کی عمر ہو, ظاہر ہے 24 گھنٹوں میں بندہ 8-10 گھنٹے سوتا بھی تو ہے نا. 20 سال تو ویسے ہی سونے میں گزر جاتے. یہ میں نا پیچھے کتنے رہ گئے 40. اچھا کافی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو 8 گھنٹے سے کچھ زیادہ ہی سوتے ہیں. نہیں صبح 5-7 روٹیاں کھائیں, سو گیا, 1 بجے آنکھ کھلی, روٹی تیار ہے, جی تیار ہے, پھر لے آؤ, پھر 5-7 روٹیاں کھا لی تو پھر سو گیا, پھر شام میں اٹھاؤ روٹی تیار ہے, جی تیار ہے, لے آؤ جی. اس کی عادت بنی ہوتی, طبیعت بنی, ہر وقت سویا ہی رہتا ہے, نہ کام نہ کاج. سرک کی مثال منہ نہ متھا جن پہانو لتھا. ہر وقت کھانے کا کام ہے, باقی سونے کا کام ہے, باقی کام کاج کا نہیں ہے, کھاتے کا نہیں. دشمن صرف اناج دا. تو پھر ظاہر ہے جس وقت بندہ کام بھی نہیں کرتا وہ فیملی کی نظر سے ویسے گر جاتا ہے. یہ تو بدبخت صرف کھانے کا ہی پجاری ہے. پھر دوڑ کر آتا ہے سلطانی صاحب کے پاس, امام صاحب دعا کرو بیوی لڑ دی میرے نال. ظاہر ہے جس ٹائم تو کم ہی نہیں کرتا. کافی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں نا, صرف ان کو سونے کی عادت, سونے کا چسکا پڑا ہوتا ہے, ان کو مزہ آتا ہے سونے کا, اور کوئی کام ہی نہیں کرتے. وہ ایک نوجوان تھا, بہت زیادہ سوتا تھا.
ان کی بھی یہی طبیعت تھی کہ جناب صبح کو کھایا سو گیا، شام کو کھایا سو گیا، ہر وقت سوتا ہی رہتا تھا، ہر وقت سویا ہی رہتا تھا۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا، میاں تو دن رات سوتا ہے تھکتا نہیں؟ اس نے کہا جب تھکتا ہوں نا، تھکتا تو ہوں پر اس کا علاج بھی میرے پاس۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب تھکتا ہوں دوبارہ سو جاتا ہوں۔ تو یہ سونے کی بیماری انسان کو تباہ و برباد کر دیتی، انسان کو ذلیل کر دیتی۔ سویا نہ کریں، آپ محنت کیا کریں جوانوں۔ اللہ قبلہ 20 سال تو بندہ ویسے ہی سونے میں گزار دیتا ہے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 40 سال، 15 سال ویسے ہی بالغ ہونے میں گزر جاتے ہیں، پیچھے کتنے رہ گئے؟ مینوں لگتے تاری بھی ریاضی کمزور ہے، مینوں دس دے بھی ہونا، پیچھے 25 سال رہ گئے۔ 60 سال کی بندے کی عمر ہو، ظاہر ہے بندہ 60 سال کی عمر میں سے چائے بھی پیتا ہے، بوتل بھی پیتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، جوس بھی پیتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، 5 سال وہ بھی نکال لیتے ہیں، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 60 سال کی عمر ہو بندے کی، بندہ قبلہ کپڑے بھی چین کرتا ہے، نہاتا بھی ہے، دھوتا بھی ہے، 5 سال یہ بھی نکال لیتے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 15 سال۔ 60 سال جب 50 سال سے اوپر جاتا ہے بندہ، جب 50 سال سے اوپر جاتا ہے، ہاں جب چٹی داڑھی ہو جاتی ہے، جب سفید بال ہو جاتے ہیں، جب بوڑھا ہو جاتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے او میرے بندے، اے نوجوان آج تو طاقتور ہے، آج تو کڑیل نوجوان ہے، آج تیری طاقت اور قوت کے کیا کہنے، آج زمانے کو انگل پہ تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے۔ اے بندے وہ وقت آنے والا ہے، آنے والا ہے وہ وقت، ایک بار پھر میں تیری کمر ٹیڑھی کر دوں، ایک بار پھر میں تیرا چلنا محال کر دوں، ایک بار پھر میں تجھے 4 پہی پہ سلا دوں گا۔ جب میں تجھے 4 پہی پہ سلاؤں گا نا، پھر کچھ یوں ہوگا، تیرے ہاتھ تو ہوں گے ہر وقت ایسے کانپتے ہی رہیں گے، تیرے ہاتھ تو ہوں گے، ان ہاتھوں میں طاقت نہیں ہوتی، پھر تیرے بازو تو ہوں گے، ان بازو میں قوت چھین لوں، تیری آنکھیں تو ہوں گی، تو کہے گا یار میری آنکھیں تو ہے پر مجھے نظر تک کچھ بھی نہیں، آنکھیں تو ہوں گی مگر میں بینائی چھین لوں گا، تیرے کان تو ہوں گے، تیرے گھر والے کہیں گے بڈھے کو پتہ نہیں کیا ہو گئے، یہ تو ڈورا ہو گیا، سنتا ہی نہیں۔ میرا اللہ فرماتے تیرے کان تو ہوں گے، میں ان کانوں سے صلاحیت، سننے کی صلاحیت چھین لوں گی۔ قبلہ جب بندہ 50 سال سے اوپر جاتا ہے، 10 سال تو ویسے ہی 4 پہ پڑا گزار دیتا ہے، 15 سالوں میں سے 10 سال یہ بھی نکال لیتے ہیں، پیچھے کتنے رہ گئے؟ اے نوجوان میں 60 سال تیرے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، میں 40 سال تیرے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، میں 20 سال بھی تیرے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، ان 60 سالوں میں سے صرف 5 سال نکال کے میں تیرے دامن میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ان 5 سالوں کو دیکھ، فیصلہ کر کے مجھے بتا، ان 5 سالوں کے اندر تو نے رب کو کیا دیا، رب نے تیرے اوپر کرم کتنا کیا؟ قبلہ کرم کی انتہا کر دی میرے مالک۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی بندہ مجھے کہے شاہ جی میں تمہیں 2 کروڑ دیتا ہوں، 2 کروڑ دیتا ہوں، یہ دونوں آنکھیں نکال کے دے دو، میں تو کسی کو نہیں دوں گا۔ اور بھائی اتنی بڑی قیمتی آنکھیں 2 کروڑ روپے میں بیچ دو؟ اچھا میں کسی کو کہوں یار میں تمہیں 1 لاکھ دیتا ہوں، مجھے یہ ناک شریف کاٹ کے دے دو، کوئی دینے کو تیار ہے؟ کوئی بھی دینے کو تیار؟ اتنا قیمتی ناک ہے 1 لاکھ میں بیچ دو؟ کسی کے دل کا بال خراب ہو جائے، لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیتا ہے کسی نہ کسی طرح یہ بال ٹھیک ہو جائے۔ میری پلک کے ایک پلک کے بال جھڑ جائے، میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا دینے کو تیار ہوں، کسی نہ کسی طرح اس کے اوپر بال آ جائے۔ قبلہ میری یہ آنکھیں، میرے کان، میری زبان، یہ دل، یہ گردے، یہ پھیپھڑے، یہ وہ قیمتی مٹیریل ہے جو کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ مزے کی بات نہ بتاؤں، اللہ نے مجھے مفت میں دے دی ہے، پھر میرا حق نہیں بنتا اس کریم رب کا شکر ادا کیا جائے۔ پھر مزے کی بات غور نہ بتاؤں، میرے ان کانوں سے بھی زیادہ، میری زبان سے بھی زیادہ، میری دونوں آنکھوں سے بھی زیادہ، میرے دل سے بھی زیادہ، میرے گردوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان مجھ پہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے سونے محمد دا امتی بنا چڑھا۔ ایک فقیر تھا، درویش مست ملنگ بابا، اس کے دل کا آپریشن ہوا نا تو 10 دن تک ہاسپٹل میں پڑا رہا، ہسپتال میں پڑا رہا۔ 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا۔ فقیر اللہ والے نے جسے 5 لاکھ کا بل دیکھا ایک دم زاروں قطار رونے لگ گئے، تڑپنے لگ گئے۔ 5 لاکھ بل 10 دنوں کا، زاروں قطار قبلہ رونے لگ گیا۔
ڈاکٹر صاحب دوڑ کر بہن کے لیے کیا ہوا؟ کسی نے کہا جی بابا جی نے 5 لاکھ کا بل دیکھا ہے، ہزاروں قطار رونے لگ گئے ہیں، تڑپنے لگے۔ بابا جی نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی آپ روئیں مت، مجھے لگتا ہے آپ غریب زیادہ ہیں، کوئی بات نہیں تھوڑا بل کم کر دیں۔ بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ 5 لاکھ کیا ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں علاقے کا نمبردار ہوں، چیئرمین ہوں، زمیندار ہوں، یہ 5 لاکھ میں اسے تو جھٹی کے نوک پہ رکھتا ہوں، میں تو 10 لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں۔ او بابیا جب تو ہے بھی امیر، پھر 5 لاکھ کا بل دیکھ کر اتنی چیخ و پکار کیوں کر رہا ہے؟ ہزاروں قطار کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں رو رہا ہے؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ڈاکٹر صاحب نے پوچھا بابا جی 5 لاکھ کا بل دیکھ کر ہزاروں قطار کیوں رو رہے ہیں؟ بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب 5 لاکھ کا بل دیکھ کر ہزاروں قطار اس لیے رو رہا ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے، بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے، افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی، اس کا تو میں شکریہ بھی ادا نہ کر سکتا، تو ہمارا حق نہیں بنتا اس کریم رب کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے، بہت بڑا احسان یہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ احسان عظیم ہے ہم پر۔ اللہ نے قبلہ ہمیں وہ نبی عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا۔ تو جوانوں بات وہی باب خادم حسین رضوی والی، فرمایا بیٹے اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت میرے سونے محمد کی کرنا سیکھو، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو، اٹھو تو بس نبی نبی کرتے ہوئے، قبلہ بیٹھو تو بس نبی نبی کرتے ہوئے۔ بابا خادم حسین رضوی فرماتے تھے بیٹے اے نوجوان، او میری اکھاں نے تارے، اٹھ تو بس نبی نبی کرتے ہوئے، بیٹھو تو بس نبی نبی کرتے ہوئے، چلو تو نبی نبی کرتے ہوئے، پھرو تو نبی نبی کرتے ہوئے، اللہ سے اولاد مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو نبی نبی کرتے ہوئے، رزق مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو تو نبی نبی کرتے ہوئے، اور ساری زندگی نبی نبی کرنے میں گزار دو، یہاں تک کہ جب موت کا فرشتہ تمہاری روح نکالنے آئے اس وقت بھی نبی نبی کے ترانے تمہاری زبان پہ جاری ہوں، یہاں تک کہ تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا، ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ جوانوں میرے کریم نبی کی صدقے میرے کریم نبی کی ایک میٹھی سی حدیث سن لو، میرا آواز ختم ہوا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانو آؤ نا اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک بار اپنا سر اٹھایا، عرض کی او میرے کریم رب، علی کو پیدا فرمانے والے، علی کو علی المرتضیٰ شیر خدا بنانے والے رب، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، مالک میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے، میں تو تیری بندگی اس لیے کہتا ہوں کہ تو لائق ہی بندگی کی ہے۔ جوانوں اس زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہے، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں بڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، انہی لمحوں میں نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، اللہ رسول کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے میلے ملے نہ ملے، اور کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ، کوئی پلیا ناست نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلے آ، اور کوئی بھول گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلے آ، اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی آج چلے آ تو کوئی کل چلے آ۔ میں مشکور ہوں قبلہ عمر سلطانی صاحب کا اور میرے بھائی بہت ہی پیارے بھائی انتظامیہ کا جنہوں نے بندہ نچیز کو بلایا،
جی اظہر محمود صاحب کا، ہم سارے ان کے مشکور ہیں کہ انہی کی وجہ سے ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ان کی یہ کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ میرا آنا پڑھنا آپ لوگوں کا سننا، قبلہ دور سے چل کر آئے نزدیک سے چل کر آئے، سارے میرے ماشاءاللہ میرے سران تاج میرے سامنے بیٹھے، قبلہ صحیح میرے سامنے بیٹھے، اللہ تعالیٰ ان سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین ثم آمین۔